فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا، ملاقات کرنی پڑے گی اور ملنا ہی نہیں پڑے گا۔ مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ موت آنی ہی ہے، مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ وہ شخصیت ہوتے، لیکن آج بھی جائیے مدینہ الرسول جائیے، اس مسجد نبوی کے پاس جائیے، باب السلام سے انٹری کیجئے، آپ کو جناب محمد رسول اللہ کی قبر ملے گی۔ آپ کی نظر جب اس قبر کے اوپر پڑے گی تو میرے بھائیو چیخ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اے ابوالکلام آپ کیا چیز ہو، اے عبدالرحمن آپ کیا چیز ہو۔ جب محمد رسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو ذہن میں رکھو، موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیو اپنے زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے۔ شراب سے توبہ کیجئے، جوا سے توبہ کیجئے، زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی یہ اس پوتر راتوں میں، شب قدر میں، طاق راتوں میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی تھی، اے عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، اور اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دوں۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ جب 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو ایمن شاہی کٹیہار کے لوگوں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، گڑ گڑاؤ اور رات کی تاریکی میں رو رو کر کے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے جو آنکھیں اللہ کو یاد کر کے خوف الہی میں جہنم کو یاد کر کے عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسا آدمی جہنم کے اندر جا نہیں سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم کے اندر کیسے جائیں گی؟ جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، آج تو ہم ہنسنے اور ہنسانے والے کام کر رہے ہیں، روتے کہاں ہیں؟ روتے کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، کتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ اور باقاعدہ کبھی کبھی جب نماز وہ پڑھا کرتے تھے، نماز وہ پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق، تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے۔ ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، تیرا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرا عذاب واقع ایک نہ ایک دن واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے عمر فاروق زارو قطار رویا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر فاروق کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو اٹھائیے، حضرت عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سنا کرتے تھے اور عذاب قبر کے تعلق سے اگر کوئی کسی سے کچھ سن لیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ روتے تھے، اور قبرستان اگر جایا کرتے تھے اور قبروں کے پاس جاتے تھے تو بہت ہی زیادہ دہاڑ مار کر کے رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو کبھی کبھی قبروں کی بھی زیارت کر لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، کبھی کبھی ان قبروں کے پاس جایا کرو اور سوچا کرو یہاں بھی تو میرا بھائی دفن ہے، میری بہن دفن ہے، میرا رشتہ دار دفن ہے، بڑے پیسے والا آدمی تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے، ایک نہ ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ امام کائنات نے تو اسی کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، اے لوگو موت کو یاد کرو،
فزروہا، اے لوگوں اس قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر قبرستان میں جانے کا آج رواج ختم ہو چکا ہے، آج قبرستان نہیں جاتا ہے، کبھی اس بازار میں گیا تو کبھی اس بازار میں گیا، کبھی یہاں بھاگا تو کبھی وہاں بھاگا، اور جلسوں میں بھی آتا تو وہی بازار ہی کی سلسلے میں، میلہ لگے گا، ہاں لڑکیاں آئیں گی، چلو انجوائے کرتے مستی کرتے، یہ جلسے بھی آتے، لیکن مقصد سننے کے مقصد سے نہیں، اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کے مقصد سے نہیں، جلسوں کے اندر بھی آتے تو وہی میلہ ٹھیلا کے چکر میں آتے ہیں، چلو جا کر کے ہم بازار کا معائنہ کر لیں گے، اور چلو ہم جا کر کے انجوائے کر لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہ لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، کیونکہ یہ قبرستان میں جانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی کہ آج نہیں تو کل تمہیں بھی تو اس قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ آپس میں دشمنی رکھ کر کے کیا فائدہ، شراب پینے سے کیا فائدہ، اور زنا کرنے سے کیا فائدہ، مجھے قبر کے اندر جا کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر یہ ذہن کے اندر بیٹھا لو اور مہینے کے اندر ایک مرتبہ اگر تم قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے، اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائیو قبروں کی زیارت کرو۔ بازار تو بہت جاتے ہو نا، کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے، اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹھیا آپ کے یہاں لگتا ہے وہاں چلا جاتا آدمی، لیکن میرے بھائیو قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو، آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے اور اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں، پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں گول، فجر کے نماز میں غائب، لگتا ہے جلسہ سن لیا، تقریریں سن لی، جلسے کے اندر شرکت کر لی، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آج نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، مسجدیں ویران ہے۔ میرے بھائیو بابری مسجد کو توڑا گیا، بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا، یہ کہہ لیجئے بابری مسجد توڑ دی گئی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اور بھی جگہوں پہ مسجدوں کے اوپر نظریں ہیں، لیکن میرے بھائیو بتاؤ مسجدوں کو ویران نہیں آباد نہیں کرو گے تو مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن اذان تو دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی گپیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے دور کرتی ہے۔ نماز کی پابندی نے مولوی صاحب پتہ نہیں میرا بچہ سدھر ہی نہیں رہا ہے، یہی سب کر رہا، ارے وہ بچہ سدھرے گا کہاں؟ اس بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی ہے، اس بچے کو آپ نے اسلام کا پابند نہیں بنایا ہے، آپ خود پابند نہیں ہے، اذان آپ بھی سنتے ہیں نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے بارے میں کہو۔ چلو میرے بیٹے جس اللہ نے
پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس اللہ کو خوش کرو، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ میرے بیٹے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اپنے بچے سے کہو اے میرے بیٹے، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بیٹے چل، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی نماز پڑھ۔ اپنے بچے کو 6-7 سال کا جب بچہ ہو تو اس بچے کو نماز کا عادی بناؤ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَضَرِبُوهُمْ، جب بچہ 7 سال سے نہیں بلکہ 10 سال کا ہو، اور جب بچہ نماز نہ پڑھے، تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھتا ہے، آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھ رہے ہو، لیکن آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج ایسا ہے باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹیاں نماز کہاں سے پڑھے۔ اور میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو نمازی بنانا ہو تو خود نمازی بنو، اپنے بیٹوں کو نمازی بنانا ہے تو خود نمازی بنو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا، آپ نماز نہیں پڑھتی ہو تو آپ کی بہو کہاں سے نماز پڑھے گی۔ آپ نماز کا سلسلہ اپنے یہاں قائم کرو اور نماز کا سلسلہ اپنے یہاں جاری رکھو۔ نماز کا تعلق اسلام کے اندر اتنا زبردست ہے کہ اگر میدان جہاد کے اندر اگر گئے ہو اور اگر جنگ چل رہی ہو، لڑائی بھی چل رہی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں، آدھے لوگ لڑائی لڑیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ ایسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ، اور وہ بھی طاقت نہیں تو اشارے سے نماز پڑھ۔ حتی یاتیک الیقین وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یاتیک الیقین۔ قرآن کہتا ہے جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دے گی۔ بندہ جب نماز پڑھے گا تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے کنٹرول کر لے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز انسان کو ایمان والا بنا دے گا، انسان کو اچھا انسان بنا دے گا، مومن بنا دے گا، مسلمان بنا دے گا۔ نماز اپنے یہاں ہے ہی نہیں نماز۔ جائیے فجر میں چیک کیجئے، آپ ظہر میں عصر جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ میں آپ کبھی کہیں دینے کا موقع ملتا تو کب آدمی آ رہا ہے؟ جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے تب ایسا لگتا ہے مسجد نہیں ہے، وہ سسرال آ رہا ہے۔ اب کھانے کی بات آئی ہے، بس چلو جا کر کے کھانا کھا لو۔ بتائیے عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ جب قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، او میرے بندو جب اذان کی آواز دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بولا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکلو۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، دکانوں کے اندر تم تالے لگا دو میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جاؤ مدینہ کے اندر دیکھو، مکہ کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، جب اذان دی جاتی ہے لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی باقاعدہ مدینہ کے اندر بھی، مدینہ الرسول کے اندر بھی، آپ مدینہ کا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ جائیے، اذان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آدمی، دکان کا مالک کسی بھی کسٹمر کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنا سامان تمہیں دے نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، لیکن آج اپنے یہاں اذان ہوتی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، کاروبار جاری ہے، کاروبار آدمی کر رہا ہے۔ لوگوں نے رزاق کو بلایا رزق کی چکر میں، رزق کی چکر میں لوگوں نے رزاق کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے تھے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں،
اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو، اس امتی کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، او لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال، پہلا کوشچن بندوں سے کیا جائے گا، اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں، تم نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہ پڑھی، اور اس کے بعد یہی پوچھا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو باللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کی نماز کو دیکھو اور میرے بھائیوں ویسی نماز پڑھو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سجدہ کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع کا طریقہ معلوم نہیں، قیام کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے اندر کمیاں پائی جا رہی ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن کریم 18ویں پارے کو آپ اٹھاؤ گے تو 18ویں پارے کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہے، کامیابی مومن کے لیے، جنت مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے ہی جنت خوشخبری ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز اللہ کے رسول کے مطابق پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن اسی صورت کے اندر آگے جائیے گا تو قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائیو آج ہمارے نماز کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو معلوم ہی